اگلی متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین۔ کی جو متشابہات ہیں وہ آ رہی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں، بیتی للطائفین والقائمین۔ یہاں پر فینا والے دو کلمے ہیں، فینا فینا، اگرچہ یہ فینا یہ مکمل کلمہ تو للطائفین ہے والعاکفین ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے ہم نے فینا کو ایک کلمہ شمار کیا ہے، تو یہاں پر فینا والے دو کلمے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام پر ایک جیسے کلمے زیادہ ہو وہ مقام پہلے ہوگا، اور جس مقام پر ایک جیسے کلمے کم ہوں گے وہ مقام بعد میں ہوگا۔ تو لہٰذا بیتی للطائفین والعاکفین، بیتی للطائفین والقائمین، پہلے مقام پر فینا والے دو کلمے، دوسرے مقام پر فینا والا ایک کلمہ ہے۔ اگلی متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا۔ اس کی متشابہات آ رہی ہیں 13ویں پارے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کلمے میں ایک جیسے حروف زیادہ ہو وہ مقام پہلے ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہاذا میں ایک تو یہ کھڑا زبر، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ کھڑا زبر کو بھی ہم نے الف شمار کیا ہے اپنے قاعدے کے تحت، تو یہاں پر ایک ہاذا، ایک تو یہ ہا، ایک یہ الف ہے، اور ایک یہ زا، یہ الف ہے۔ تو یہاں پر جو ہاذا ہے یہ دو الف والا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا یہ مقام پہلے ہے، اور جو اس کا متشابہ ہے تو وہاں پر ایک الف والا کلمہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پر بھی تو ہاذا میں دو الف آ رہے ہیں، تو ہم نے اس دوسرے الف کو اس وجہ سے نہیں شمار کیا کیونکہ یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب آپ دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، تو گویا کہ یہاں پر ایک الف ہے، اور یہاں پر چونکہ پڑھا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اس وجہ سے ہم نے اس کو الف والا یعنی دو الف والا کلمہ شمار کیا ہے۔ تو اس اصول کو بھی یاد رکھیے کہ جو حروف پڑھنے میں نہ آ رہے ہوں ہم ان کو نہ ہونے میں شمار کریں گے۔ تو اب ہم ان مقامات کو اس طرح دہراتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ۔ اگلی متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ اس کا جو متشابہ ہے وہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں آ رہی ہے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم۔ تو یہاں پر دونوں مقامات پر الف آ رہا ہے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جبکہ دوسرے مقام پر جو بعد میں آ رہا ہے وہاں پر دونوں مقامات پر عین آ رہا ہے، وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، علینا علی ابراہیم، جبکہ یہاں پر الینا الی ابراہیم۔ تو چونکہ یہاں پر الف والے مقامات ہیں، الف حروف تہجی میں پہلے ہوتا ہے اور عین حروف تہجی میں بعد میں ہوتا ہے، لہٰذا الف والے مقامات پہلے اور عین والے مقامات بعد میں۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم۔ اگلے متشابہات بھی انہی آیات میں آ رہی ہے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون۔ تو یہاں پر وما یہ الف والا کلمہ ہے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما، اور یہاں پر ہے وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون۔ وہاں پر وما الف والا کلمہ تھا اور یہاں پر والنبیون بغیر الف والا کلمہ ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو حروف پڑھنے میں نہ آ رہے ہیں
تو ہم ان کو نہ ہونے میں شمار کریں گے۔ تو یہاں پر اگرچہ والنبیون میں یہاں پر آپ کو الف نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، پڑھا نہیں، اس پر تلفظ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم نے اس کو بغیر الف والا کلمہ شمار کیا۔ تو اب دہراتے ہیں، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون۔ اگلے متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں۔ یہاں پر آ رہا ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا، یہاں پر فإن یہ الف والا کلمہ ہے، اور جو اگلا جو مقام آ رہا ہے جو اس کا متشابہ ہے وہ ہے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ومن یبتغی، تو یہاں پر ومن یہ بغیر الف والا کلمہ ہے، تو جو الف والا کلمہ ہے وہ مقام پہلے ہے، اور جو بغیر الف والا کلمہ ہے وہ مقام بعد میں ہے۔ تو آئیے ہم ان مقامات کو دہراتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ومن یبتغی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور اسے حفاظ کرام کے لیے متشابہات کے مسئلے کے حل کا ذریعہ بنائے، اور چھوٹے حفاظ کو بھی اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سوچ کر ویڈیوز بنائی تھی تاکہ استفادے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، اور حوصلے اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔